تو ناظرین ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ جماعت ہے، تو آج سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہی ہے کہ ان کے اپنے ہی کارکنوں نے اس گستاخ کو جہنم الواصل کر دیا، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کے دوسرے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کی بھی غیرت جاگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج جو مردان میں واقعہ ہوا تو وہ واقعہ دیکھ کے مجھے کم از کم یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان کی جو 26 سالہ محنت ہے نا اس کے اوپر پورا پانی پھر گیا۔ 26 سال پہلے جو اس مقصد کے لیے وہ پاکستان میں آیا اور جس مقصد کے لیے اس کو پاکستان میں لایا گیا، الحمدللہ اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے اس کے اپنے ہی کارکنوں نے، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے۔ 26 سال پہلے اس کو ایک گستاخ قوم کو تیار کرنا، بے ادب لوگوں کو تیار کرنا، بے ادب نسل تیار کرنا، بدتمیز نسل تیار کرنا، گستاخوں کو سپورٹ کرنا، اس کا مقصد تھا۔ اور آئے روز جلسوں میں، جلوسوں میں، عمران خان کے اپنی تقریروں میں کئی بار بے ادبیاں ہو چکی ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہو چکی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو چکی ہیں۔ اس کے اوپر میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں۔ حالیہ کچھ دن پہلے ایک چھوٹے سے بچے کو بنیاد بنا کر عمران خان کی شان کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی۔ تو آج یہی واقعہ مردان میں واقعہ پیش آیا کہ جب عمران خان نے آج پورے پاکستان میں عدلیہ کے اظہار یکجہتی کے لیے اس نے ہر جگہ میں ریلیاں نکالی تھی، تو مردان میں ریلی نکالی گئی تھی، اور ریلی کے اختتامی وقت میں، اختتامی ٹائم جب دعا ہو رہی تھی تو وہاں ایک یوتھی گستاخ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کو اپنے ہی کارکنوں نے، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے فوراً ادھر ہی اس کو جہنم الواصل کر دیا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ خبر رکھتا ہوں، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ واقعہ ہے کے پی کے مردان میں، اس کا ایک ایریا ہے ساؤل ڈھیر کچھ اس طرح کا ہے، میں تحریک انصاف کے کارکن کو مشتعل ہجوم نے قتل کر دیا۔ نگار والد پاجا گل نے آج سٹیج پر اختتامی دعا کے دوران پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ میرے لیے نعوذ باللہ عمران خان درجہ رکھتا ہے۔ یعنی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کس سے وہ نبی عمران خان کو ملا رہا تھا، درجہ رکھتا ہے، استغفر اللہ، جس پر ہجوم نے اس کو گھیر لیا اور اسی وقت قتل کر دیا۔ یہ احتجاج آج عمران نیازی کے کہنے پر الیکشن اور حکومت کے بارے میں تھا، جس میں تحریک انصاف کے کارکن آپے سے بہر ہو گئے اور گستاخ پر یعنی کہ وار کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اس کی تصویر بھی ہے، بلرڈ ہے، یوٹیوب کے اوپر میں آپ نہیں دکھا سکتا ہوں، ٹویٹر کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین یہ مردان کا واقعہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں آئے روز میاں والی میں ایک نوجوان نے ایسی گستاخی کی تھی، ایک بچے نے کی تھی، تو میں اکثر یہی کہتا تھا کہ بھئی کہیں بھی اگر کوئی آدمی سوشل میڈیا کے اوپر گستاخی کر رہا ہے، عمران خان کی شان کو کہاں سے کہاں ملا رہا ہے، تو اس کے پیچھے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کمرے کے بند بیٹھ کے ایک فیک آئی ڈی کے اوپر وہ قادیانی ہو سکتا ہے، کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، سازشی کوئی بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے یا پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ اور بے ادب ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جلسوں، جلوسوں اور دھرنوں میں کھڑے ہو کے جو فحاشی پھیلاتے ہیں وہ تو ایک الگ ہے، لیکن گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہاں جلسے میں کھڑے ہوئے کسی بھی یوتھی کی غیرت نہیں جاگتی، جیسا کہ اس بچے کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ بچہ سامنے کھڑا ہو کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے، اور کسی یوتھی کی غیرت نہیں جاگ رہی، عمران خان کی بھی غیرت نہیں جاگ رہی۔ لیکن الحمدللہ کہ آج مردان میں یوتھیوں کی غیرت جاگ گئی اور اس گستاخ کو جہنم الواصل کر دیا کہ آپ کی کیسے جرت ہو گئی کہ آپ نے ایک بے شرم انسان کو آپ نے کس شخصیت کے ساتھ آپ نے ملا دیا ہے۔ اب ناظرین پاکستان کا لبرل میڈیا، پاکستان کے لبرل سیاستدان، اب ان کے اوپر یہ سوال ہے کہ اس کو مارنے والے کون تھے؟ تحریک انصاف کے کارکن تھے، تحریک لبیک کے نہیں تھے، جن کو اللہ کی ذات نے، جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے، اور کس ٹائم ان کی غیرت جاگ جائے۔ یہ سب سے واضح مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جس جھرمٹ میں کھڑے ہو کے، جس کارکنوں میں کھڑے ہو کے جو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس نے وہ الفاظ نکالے اور انہی نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے ادھر ہی اس کو مار دیا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ تو اب یہ بات بھی سب کو واضح ہونی چاہیے کہ جو تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک غلط نہیں ہے، وہ صرف
اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ گستاخوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو بھی مسلمان غیرت مند ہے اس میں اتنی بھی غیرت ہے تو وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے. جیسا کہ آج حافظ سعد رضوی صاحب نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کچھ الفاظ کہے جو اس کے نامکمل الفاظ تھے، لیکن میں وہ پورے کر گیا ہوں. میں پورے کر دیتا ہوں کہ وہ ایک منبر رسول پہ تھے، وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کو اچھے نہیں لگتے، لیکن میں اس کے الفاظ پورے کر دیتا ہوں. مجھے اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس بچے کے حوالے سے حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ بچہ یعنی کہ 2014 کی یعنی کہ پیداوار ہے. اس کے جو الفاظ کہنے کے تھے جو ہم سمجھ گئے تھے کہ 2014 میں جو دھرنا تھا اس سے جو پیدا ہونے والے بچے تھے وہ ایسی گستاخی کریں گے، ایسی بے ادبیاں کریں گے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بچی کی جو ایج تھی وہ بھی غالباً 8-9 سال تھی، اور 14,000 سے 23 کے دیکھو تو وہی بنتا ہے. تو یقیناً جو گستاخ ہوگا اور اس کو وہ ابھی تک نہ اس کے والدین کا کوئی بیان آیا ہے کہ بھئی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارا بچہ تھا، معصوم تھا، اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، اس کو کسی نے سکھایا نہیں، اس کو کسی نے مشورہ نہیں دیا، اس کو کسی نے نہیں پڑھایا ہے، بس بچہ لا علمی میں بہت کچھ بول گیا جو اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن اس کے والدین کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے کہ کیوں والدین کا پتہ ہو، والد کا پتہ ہو تو وہ معافی مانگے نا. ٹھیک ہے، تو نہ اس پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی وضاحتی بیان آیا. وہی اعجاز چودھری نے ایک وضاحتی بیان دیا جو بیان دے کے وہ خود پھنس چکا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ بچے سے نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، لیکن اس نے ساتھ ساتھ پوری پی ٹی آئی کو گستاخ ثابت کر دیا کہ کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی تھی کہ اس بچے کو کہیں کہ بچہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. حالانکہ عمران خان نے پنکی پیرنی کی گستاخی تو برداشت نہیں کی، اس نے کہہ دیا ہے کہ مجھے مرشد مت کہو، پنکی پیرنی کیونکہ میری مرشد ہے. تو ناظرین، ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ جماعت ہے. تو آج سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہی ہے کہ ان کے اپنے ہی کارکنوں نے اس گستاخ کو جہنم الواصل کر دیا. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کے دوسرے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کی بھی غیرت جاگے گی جب وہ کسی سوشل میڈیا کے اوپر یا ایسے کسی جلسے جلوسوں کے اوپر کوئی بھی اگر گستاخی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسے زانی قسم کے انسان کا رتبہ بڑھانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ایسا حشر کریں گے جو آج مردان میں ان کے ساتھ ہوا ہے. اور اس کے اوپر جب ان کی غیرت جاگ گئی تو انشاءاللہ جو ان کے دھرنوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، عورتیں شرٹیں اتار دیتی ہیں، تو بہت جلد ان کے اوپر بھی غیرت جاگے گی. اور الحمدللہ حافظ سعد رضوی صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ سچ ثابت ہوں گے کہ اس نے کہا تھا کہ جو تحریک انصاف کا فیوچر ہے وہ تاریک ہے. اور کس ٹائم کہا تھا؟ جس ٹائم عمران خان عروج پہ تھا، رجیم چینج ہوا تھا، جس ٹائم ابھی عمران خان نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. اس ٹائم ایسے لگ رہا تھا کہ عمران خان بھائی راولپنڈی میں اور پوری 23 کلومیٹر کے اوپر جو وفاق ہے اس کے اوپر حملہ کر دے گا اور سری لنکا والا حساب ہوگا. اور عمران خان کے جتنے بھی چہیتے نام نہاد صحافی تھے وہ کہتے ہیں بس عمران خان تو آ گیا، چند دن ہے، عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بننے والا ہے. تو اس ٹائم حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان فنش، عمران خان ختم ہے، پی ٹی آئی ختم ہے. تو الحمدللہ آج دیکھ لو کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، کوئی بھی ان کا سننے والا نہیں ہے اور وہ در بدر گلیوں میں گھوم رہا ہے. اور سب سے بڑی اس کے پاس دھمکی کیا ہے کہ ہم روڈوں پہ آ جائیں گے، روڈوں پہ آ جائیں گے. آپ بھائی 1 سال سے روڈوں میں ہیں، آپ نے کیا کر لیا؟ لہٰذا ناظرین یہ خبر مردان کیا ہے، واللہ عالم میں اس میں کتنی ہے، یہ ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان گستاخوں سے قوم کو محفوظ رکھے، جو ایک بے ادب فتنہ ہے اس سے قوم کو محفوظ رکھے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ